آج کا جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے ہیلدی لائف سٹائل فار یوتھ. بیسیکلی یوتھ کے اس گروپ کا ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں انڈر اسٹڈی ہے یا ابھی فارغ ہوا ہے اور وہ جاب اور کیریئر کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا ٹارگٹ آڈینس ان کے ٹیچرز اور ان کے والدین ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ کون کون سے پرنسپلز اور پریکٹسز ہیں جو اپنے بچوں کے لیے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی دی آبجیکٹو جو ہے اس کا مقصد جو ہے سارے لیکچر کا ایک ہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان کو پراپر تعلیم ہو، اویئرنیس ہو کہ کون کون سے ہیلدی لائف سٹائلز ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. بیسیکلی یہ پریزنٹیشن جو ہے تھوڑی سی لینتھی ہے، لیکن اس میں 3 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں ہم اس کے کنسیپٹ جو ہے ان کو ڈسکس کریں گے. دوسرے پارٹ میں ہم ریویو کریں گے کہ ہماری جو یوتھ ہے پاکستان میں ان کے کیا چیلنجز ہیں اور کیا ان کی ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور تیسرا پارٹ بیسیکلی جو ہے کہ پریکٹسز ہے، جو فریم ورک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلے پارٹ میں جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی ہیلدی لائف سٹائل کا کنسیپٹ ہے کہ ہیلتھ سے آتا ہے کہ انسان کی جو ہیلتھ ہے WHO کی ڈیفینیشن جو 1948 میں WHO نے ڈٹرمن کی تھی، ایگری کی تھی، جس میں سارے ملک جو ہے جو اس کے ممبر سٹیٹس ہیں انہوں نے بھی ایگری کیا تھا کہ جو صحت ہے وہ صرف بیماری کی نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی صحت، اس کی نفسیاتی صحت، اس کی اسپرچل صحت اور دوسری ویلفیئر جو ہے ویل بینگ ہے انسان کی، اور سوشل ویل بینگ جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں. تو انہی بیسس پہ یہ ہیلدی لائف سٹائل کا کنسیپٹ ہے کہ جب تک ہم اپنی جو زندگی میں پریکٹسز جو ہیں ان کو صحت مند نہیں بنائیں گے، وہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہ ہی ہیلدی کہہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم ہیلتھ پروموشن میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہیلدی لائف سٹائل جو ہے یہ بیہیویئر جو ہے، جو ہمارے خیالات جو ہیں ان کی تبدیلی کا نام ہے کہ ہم ٹریڈیشنلی جو اپنے بڑوں سے یا اپنے ارد گرد سے جو چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں کیا وہ ساری ہیلدی ہیں، کیا صحت مند ہیں، یا ان میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے بیسس پہ بیسیکلی جو ہے بہت سارے فریم ورکس ہیں، بہت سارے لوگ نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن چند ایک چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ اسینشل ہیں، اور جو بھی اس کا فریم ورک ہوگا اس فریم ورک میں یہ ہے کہ ایک تو ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے ریگولرلی کرنی ہے، یہ ایک میجر فیکٹر ہے. دوسری پرائرٹی جو ہے وہ جو ہے کہ آپ نے ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو ہے، کھانے پینے کی جو عادات ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. کھانے پینے کی عادات سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، بیماریاں ہیں، آپ کی صحت ہے، اوبیسٹی ہے اور بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں. لہٰذا کھانے پینے کی جو عادات ہیں انسان کی ان کو بہتر کرنا، ان کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح نوجوانوں کے لیے سٹریس جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو سٹریس ان کی لائف میں ان کے گھر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کو سٹریس اپنی اسٹڈیز میں ہوتا ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ سٹریس فل سچویشن میں رہتے ہیں، ان کو ذہنی طور پہ دباؤ ہوتا ہے، اور وہ ان کی نہ صرف تعلیم کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ ان کے بیہیویئر اور ان کی جو فیوچر کیریئر ہے اس پہ بھی اس کا بہت سارا امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ایک اور جو سارے ایکسپرٹس ہیں اس چیز پہ ایگری ہیں کہ پانی بہت سارا پینا چاہیے. کہ ہم اگر پانی کھانے کے ساتھ یا ایکسرسائز کے ساتھ ہم پانی نہیں پیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے جو جسم کی ضرورت ہے
اس کے لیے ہم پانی مہیا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے اور اسینشیل ایلیمنٹس ہیں جو ہیلدی لائف سٹائلز میں ڈسکس ہونے چاہیے، اور ان کو ہم جب فریم ورک ڈسکس کریں گے تو اس فریم ورک میں ان سبھی چیزوں کو وہ ان میں شامل ہوں گی۔ تو بیسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو پاکستان میں ہے، ہماری جو ٹارگٹ آڈینس ہے یہاں پہ وہ 15 سے 29 سال ہے۔ اس پاکستان ان لوگوں کو یوتھ میں کنسیڈر کرتا ہے۔ تو بیسیکلی آبادی کے لحاظ سے یہ 2/3 پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پہ جو 15 سے 29 سال کی عمر کے ہیں ان پہ یہ شامل ہے، اور ان میں سے بیسیکلی 64% آف نیشن از بلو 30 ایئرس۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آبادی ہے اس کا میجر حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ اور بچوں پہ منحصر ہے۔ اور تیسرا جو ہے کہ 29% آف دی یوتھ جو ہے وہ 15 سے 29 سال کے درمیان ہے۔ 29% ایک بہت بڑی فگر ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نیکسٹ جنریشن جو ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کے چند سالوں کے بعد ان کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہوگا۔ یہ لوگ اسکولوں، کالجوں، سوسائٹی، ہر جگہ پہ یہ لوگ ڈیسیژن میکرز ہوں گے اور ورکرز ہوں گے۔ لہٰذا ان کو اگر ہم نے آج فیوچر کے لیے تیار نہیں کیا اور یہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ یہ صحت مند نہ ہوئے تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوگا۔ مستقبل کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنی نئی نسل کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہیلدی لائف سٹائل جو ہے ان پہ فوکس کریں۔ میں ایک دوسری فگر بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے تقریباً 64% لوگ دیہات میں رہتے ہیں، جبکہ ان میں سے جو ہے 70% لوگ وہ لٹریٹ ہیں اور 30% لٹریٹ نہیں ہیں۔ تو لٹریٹ لوگوں کا جو ہمارا پاکستان کا ہے کہ وہ صرف لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، ان کو ہم لٹریسی کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ان میں سے کتنے لوگ کالجز میں ہیں یا یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے تو وہ فگر اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی کم فگر ہوگی۔ یہ ایئرز آف ایجوکیشن کی بھی ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے ورلڈ ایجوکیشن سروس، انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ ایئرز آف ایجوکیشن جو بچے نہیں پڑھ رہے، جو اسکولوں میں داخل نہیں ہیں، 29% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جو پڑھ نہیں رہے۔ 1 سے 5 سال کی ایجوکیشن والے، یہ تعلیم والے جو لوگ ہیں ان کی 16% ہماری پرسنٹیج ہے۔ ہمارے 6 سے 10 سال کی تعلیم والے 40% ہیں، 12 سال سے زیادہ والے 6% ہیں، اور 11 سے 12 سال کی تعلیم والے 9% ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو ایجوکیشن لیول بہت کم ہے، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں ان کا بھی جو ہے کہ وہ بیسک ایجوکیشن ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس، اور جو لوگ کالجز اور اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے پاس جو نارمل سبجیکٹس ہیں ان کی ایجوکیشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو جو لائف سکلز چاہیے، جو زندگی کی گزارنے کے لیے جو اچھے اطوار چاہیے، اچھے پریکٹسز چاہیے، اس پہ کوئی ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ ہیلدی لائف سٹائل کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کن چیلنجز کا ایشو، کون سے مسائل ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میری نظر میں جو ہے کہ وہ ایک ایڈلٹہڈ کا پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جسم کے اندر اور ان کی ایموشنل ہیلتھ کے اندر، ان کی جو ہے ذہنی صحت کے اوپر بہت سارے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ایڈلٹہڈ کے ساتھ۔ وہ ہارمونز ان پہ
افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جس پہ ان کو نہ صرف اپنے والدین کی اور ٹیچر کی اور سوسائٹی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کیسے اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو ایک صحت مند رکھ سکیں اور صحت مند طریقے سے ان کا اظہار کر سکیں. اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ایشوز ہیں، جیسے یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں جو اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کا سٹریس ہوتا ہے ایجوکیشن کا، کہ اسٹڈی انوائرمنٹ ان کے مطابق نہیں ہے، کاسٹ آف ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ٹائم مینجمنٹ ان کو بہتر نہیں آتی کہ کیسے اسٹڈیز کو مینیج کیا جائے. ان ہیلدی سوشل میڈیا جو ہے آج کل، دیٹ از آلسو ون آف دی بگ ایشو، جو ہے بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے سوشل میڈیا. اگرچہ اس کے بہت سارے پازیٹیو اور مثبت جو ہے فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو نقصان جو ہے بہت زیادہ ہے. اور جب تک ہم ان کو مینیج نہیں کریں گے، ہم نوجوانوں کی صحت کو جو ہے وہ صحیح نہیں رکھ سکتے. کالجز اور یونیورسٹی میں ایک اور بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں ایسے گروپس اسٹوڈنٹس کے بن جاتے ہیں جو امورل ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی اخلاقی چیزیں نہیں ہوتی، اور ایول فرینڈ شپس ان کو ہم کہتے ہیں، کہ جو ایسے لوگ جو غلط کاموں کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کالجز اور یونیورسٹیز میں ایسے گروپس ہوتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف وہ کرائم میں جاتے ہیں، بلکہ ایڈکشن، اسموکنگ اور سیکسول ایکٹیویٹیز اور اس ٹائپ کے دوسری جو چیزیں ہیں اس میں وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح وہ سپریڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، کہ اچھے خاصے جو اسٹوڈنٹ، سمجھدار اسٹوڈنٹس بھی ان کے ہاتھوں ٹریپ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو آج کل ہمارے کالجز اور اسکولوں میں ہے. اور ایک اور بڑی چیز ہے یہ ہے کہ گڈ مینٹرز جو ہیں ان کو نہیں ہوتے. وہ ٹیچرز جو ہیں وہ صرف ٹیچنگ کی حد تک ہوتے ہیں، وہ ان کی مینٹرنگ نہیں کرتے، ان کے والدین ان کی مینٹرنگ نہیں کرتے، سوسائٹی میں ان کے لیے مینٹرز نہیں ہوتے. اس ان ہیلدی بیہیویئر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان ہیلدی بیہیویئرز کرتے ہیں. آن لائن اینڈ آف لائن بلینگ جو ہے یہ بھی کالجز میں بہت ہے، کہ کچھ بچوں کو وہ دوسرے اسٹرانگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، یا آن لائن جو ہراسمنٹس ہوتی ہیں. ایک بڑا ایشو اکنامک ایشو ہے کہ پاورٹی، پاکستان میں پاورٹی بہت زیادہ ہے. اس کا وہ لوگ جو اپنے ریسورسز ان کے کم ہیں اور اپنی فیملی کو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو پڑھائی اور اس کے دوسرے اخراجات وہ پورے کر سکے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحت کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ فیملی پریشرز ہوتے ہیں، چونکہ بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. پیئر پریشر ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے کہ یہ چیز کریں، یہ نہ کریں. اسی طرح فائنانشیل سپورٹ جو ہے بچوں کو وہ نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کو ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اپنے فنانسز کو کس طرح وہ مینیج کرے. تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں یہ ہے کہ کیریئر جو ہے وہ کیسے، کہاں جانا ہے، کون سی ایجوکیشن کو لینی چاہیے، اور لائف سکلز کون سی ہیں چاہیے ان کے، اس کے لیے کوئی بھی نظام نہیں ہوتا یونیورسٹیز میں. اور لاسٹلی اس چیلنجز میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے یہ ہماری یوتھ جو ہے وہ صرف ہمارے لوکل انوائرمنٹ سے افیکٹ نہیں ہوتی، بلکہ گلوبلی جو ہوتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے یا دوسرے ریسورسز سے پہنچتا ہے. ان کا ان چیزوں کا ان پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، جیسے انسرٹنٹی ہے، یہ فائنینشیل ایشوز ہیں، اکنامک انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں کہ نئے نئے فیشنز آ رہے ہیں اور بچے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فالو کریں. ٹیکنالوجی اتنی ریپڈلی ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو آبزرو کر سکیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر سکیں. اس ٹائپ کے دیگر ایشوز ہیں جو ان کی سٹریس لیول کو بڑھاتے ہیں. اس لوکل جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی اس کو افیکٹ کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیوچر کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا فیوچر کے بہت ساری چیزیں ان کے مد نظر ہوتی ہیں،
اور یہ ہوتا ہے خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے، میچور تھنکنگ نہیں ہوتی، وہ چیزوں پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ ٹرم میں بہت ساری چیزیں مل جائیں، جبکہ اس کے لیے ان کو ایک پراپر طریقے سے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور جو یہ ان کو جو فیلیئرز ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، وہ انفیکٹ ان کی ذہنی صحت پہ افیکٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ اچیو نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو لہٰذا جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہت سارے ہیں، وہ کمپلیکس ہیں، وہ کپلڈ ہیں، کہ کپلڈ مین کہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ان کے لیے کسی نے ابھی تک کلیکٹیولی سوچا نہیں ہے. انڈیویجولی بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس پہ کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن کلیکٹیولی گورنمنٹ نے یا سوسائٹی نے یا سول سوسائٹی نے اس کو نہیں سوچا کوئی بھی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے کچھ بیماریاں ہیں جیسے پولیو اور دوسری، وہ پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں، اسی طرح یہ چیلنجز جو ہے اسٹوڈنٹس کے، یہ بھی پریونٹیبل ہیں، اور ان کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو ان کو ہم روک سکتے ہیں، ان کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ ملٹی فیسٹڈ ہیں، یہ کہ بہت سارے ادارے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک ادارہ جو ہے یا ایک سیکٹر جو ہے وہ سارے پرابلمس کو حل نہیں کر سکتا. یہ ایک کامن اپروچ ہے جس کو سبھی کو مل کے کرنا پڑے گا. پریزنٹیشن کا جو تیسرا پارٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سا فریم ورک ہے، جو پریکٹسز ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اگرچہ وہ ساری کرنی سم ٹائمز مشکل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ہمیں اگر نالج ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، تو ہم اپنے وسائل کے مطابق، اپنی سچویشن کے مطابق بہت ساری چیزیں جو کر سکتے ہیں. نمبر 1 جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی، کہ ہمیں جو فزیکلی ایکٹیو رہنا ہے اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ ینگ ایج میں ان کی جسم اور ذہن جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ رول ہے. ہم ڈیٹیل میں بعد میں سبھی کو ڈسکس کریں گے. اس میں یہ ہے کہ دوسرا چیز ہے بیلنس ڈائٹ. یہ ڈائٹ ہے وہ بیلنس ہو، ایک ہی چیز ہم نہ کھائیں بلکہ مختلف چیزوں کا مکس ہونا چاہیے. پراپر سلیپ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ان کے سلیپ ٹائمنگز جو ریگولر ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. پرسنل ہائیجین چوتھا ہے. ہیلتھ ایجوکیشن بھی بچوں کو چاہیے، خاص طور پہ اسکول ایج سے ایڈلٹ ہوڈ کا جو پروسیس شروع ہوتا ہے اس میں ان کو ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایڈکشن بہت بڑا ایشو ہے کہ بہت سارے نئے کیمیکلز آگے ہیں جن سے نوجوان آج کے ایڈکشن کرتے ہیں. اسموکنگ اور الکوہل بھی ایشو ہے. خاص طور پہ اسموکنگ ایک سارٹ آف فیشن بن گیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو مل کے اسموکنگ کرتے ہیں، اور اسموکنگ ایک رسہ ہوتا ہے باقی ایڈکشنز کا. سیف انوائرمنٹ ایک ایشو ہے جو ہیلدی لائف سٹائلز میں جو اس کا پارٹ ہے. ایکٹیو سوشل لائف، جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئسولیٹ ہو کے صرف اسٹڈی کریں گے. ہمیں اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو سوشل لائف بھی گزارنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ریلیشنز کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ کون سے ریلیشنز ہیں، ان کی کیا ویلیوز ہیں، کس طرح ہیلدی ریلیشنز ہم مینٹین کر سکتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ پروسیس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو تھنکنگ پروسیس ہے پازیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو. تو کیونکہ یہ ہمارے نہ صرف ہمارے خیالات پہ افیکٹ کرتا ہے بلکہ ہمارے جو بیہیویئرس ہیں اس پہ افیکٹ ہوگا، ہمارے جو ایکشنز ہیں ان پہ افیکٹ ہوگا، ہماری جو سوچ ہے اس پہ افیکٹ ہوگا. ہیلدی اسٹڈیز تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اسٹڈی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں جو ہیلدی میتھڈز ہیں، ہیلدی پروسیسز ہیں، وہ کرنے چاہیے، وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. اور 12 نمبر جو اس میں ہے وہ ہیلدی ہیبٹس ہے. بہت ساری ہیبٹس ایسی ہوتی ہیں وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، لیکن وہ انہیلدی ہوتی ہیں، اور زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہیلدی ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے جان چھڑانا. تو ان سبھی ٹاپکس کو تو مشکل ہے اس لیکچر میں ہم پورا کور کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ چند امپارٹنٹ جو ایلیمنٹس ان کو ہم ڈسکس کریں گے. فزیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی یہ ہے کہ صرف ایک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، یہ ہمارے جو افیکٹ کرتی ہے جسم کو. اس سے کارڈیو واسکولر جو ہے جسم، ہمارے دل اور
آنتوں جو ہمارے خون کی نالیوں کا اس کی فٹنس جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. ہماری مسکولر گروتھ جو ہے مسلس ہیں ہمارے اس کی اسٹرینگتھ ان سے بنتی ہے. اس کے علاوہ فلیکسیبلٹی جسم میں جو ہونی چاہیے وہ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے, اور باقی باڈی کمپوزیشن اور دوسرے ڈیزیز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. ملٹیپل قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اور بیریئر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے یا لڑکیاں نہیں کر سکتی, یا لڑکیوں کے لیے یا لڑکے نہیں کر سکتے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز دیکھتے رہنا چاہیے کہ کچھ انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کچھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ہمیں پریفر کرنا چاہیے کہ جس میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی جو ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہو سکے. WHO نے 2002 میں موو فار ہیلتھ کے نام سے ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا تھا 10 اپریل 2002 میں, اور میں نے اس کو سلوگن کو آج کے حساب سے اس کو ٹویسٹ کیا ہے کہ موو فار ہیلتھ موو فار لائف, کیونکہ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے لائف ہے, ہیلتھ کے بغیر آپ کی لائف نہیں ہے. تو اس لیے جو ایکسرسائز ہے وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے, اور اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ہیلدی نہیں رکھ سکتے. تو ہمیں ایکسرسائز کے لیے اپنا شیڈول بنانا چاہیے اور اس کو ریگولر پارٹ بنانا چاہیے. دوسرا امپارٹنٹ چیز اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ, ہماری ڈائٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی بیلنس ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ایک ہی چیز کھا رہے ہیں اور وہ کھانے سے ہمارے جسم کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے اور کچھ چیزوں کی زیادتی ہو جاتی ہے. بیلنس ڈائٹ میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں 20% فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو ہے وہ 40% کھانے چاہیے, 25% فائبر رچ کاربوہائیڈریٹس. جو کاربوہائیڈریٹ یا نشاستے والی چیزیں ہیں جن میں فائبر ملا ہوا ہو وہ 25% ہماری فوڈ کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے جو پروٹینز ہیں مختلف قسم کے پروٹینز ہیں, اس میں اینیمل پروٹینز بھی ہوتے ہیں جو جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں, اور کچھ ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو دالوں وغیرہ سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں. تو پروٹینز ہماری خوراک کا 25% حصہ ہونا چاہیے, اور صرف 10% حصہ ہماری پلیٹ کے اندر آئل کا ہونا چاہیے. بلکہ 10% بھی ابھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, اس سے مزید کم کرنا چاہیے, اور ایسے فیٹس یوز کرنے چاہیے جو جسم کے اندر ڈپازٹ نہ ہو. اوبیسٹی ایک اسٹوڈنٹس میں بہت بڑا ایشو ہے. ایک سروے کے مطابق تقریباً 30% یوتھ جو ہے وہ اوبیس ہے, اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ ہے کہ وہ جنک فوڈس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایکسرسائز جو چاہیے وہ نہیں ہوتی, تو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوبیسٹی ہو جاتی ہے, اور جب اوبیسٹی ہوتی ہے تو بہت ساری پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک ہیلدی چارٹ ہوتا ہے جو آئیڈیل ہیلتھ ویٹ اور ہیلتھ کو کرتا ہے, اور BMR کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں ریگولرلی اس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے پراپر سلیپ. سونا جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. سونا نہ صرف ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے, بلکہ سونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو میموری ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے. جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو زیادہ فریشنس فیل کرتے ہیں, زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر جو اسٹوڈنٹس جو زیادہ ٹائملی سوتے نہیں ہیں یا پورا ٹائم نہیں سوتے, ان کے لیے سارا دن پڑھنا پڑھائی کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, سلیپ لیس رہتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ڈیلی کمفرٹیبل جگہ پہ, جہاں پہ آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو, جہاں پہ آپ کا پراپر آکسیجن مل رہی ہو, جہاں پہ آپ کا ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو انفلوئنس نہ کر رہی ہو. جیسے آپ کا موبائل ہے وہ بار بار اس کی ٹون نہ اس کی گھنٹی نہ ہو رہی ہو, تو یہ بڑا ضروری ہے سلیپ کے لیے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے نہ صرف اپنے کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ بند کرے, بلکہ ٹیکنالوجی والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی بند کر لے, خاص طور پہ موبائل کو. سونے سے 2 گھنٹے پہلے اگر ہم موبائل کو بند کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری جو سلیپ ہے, ہماری جو نیند ہے وہ صحت مند ہو جاتی ہے. لہٰذا جو ہماری سلیپ اور سٹڈیز ان کو بیلنس کرنا
ایک اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد چوتھا نمبر ہے پرسنل ہائیجین. پرسنل ہائیجین میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، جیسے واشنگ ہینڈز ہے. آج کل خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے ہمیں بار بار ہاتھ دھونے چاہیے. اس کے علاوہ بھی عام نارمل لائف میں بھی ہاتھ دھونے چاہیے، خاص طور پہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، ٹوائلٹ سے باہر نکل کے. اس طرح اگر کوئی ڈیزیز پرسن ہے یا اس کی انجری ہے، اس کو اگر ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بعد ہمیں صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے. اسی طرح اگر ناک کو چھینک آتی ہے، ناک کو ہم لگاتے ہیں، ہمیں کف ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے یا اس ٹائپ کی دوسری چیز ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے. اور اگر ہم پیٹ اینیملس وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہاتھ لگانے کے بعد بھی پراپرلی دھونے چاہیے. اس کے علاوہ باتھنگ جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ہم تھارولی واش کریں. اپنے ٹیتھ کو ڈیلی جو ہے ایٹ لیسٹ 2 دفعہ صاف کریں ٹوتھ پیسٹ سے. اگر ٹوتھ پیسٹ نہ ہو تو سادہ برش سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پریفریبلی ٹوتھ پیسٹ ہو. بالوں کی کیئر کرنی بڑی ضروری ہے. نیل ٹرمنگ ہے. ہینڈز اور فیٹ کی کیئر، خاص طور پہ جو اوبیز ہیں، ڈائبیٹک ہیں، ان کے لیے ضروری ہے. آئیز اینڈ ایئر کیئر، خاص طور پہ آئیز اینڈ ایئر کیئر. جو بچے جو زیادہ دیر کمپیوٹر پہ گزارتے ہیں ان کی آئیز پہ سٹریس ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ایئرز پہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، آپ کی گرومنگ کا حصہ ہے. تو آپ کے کپڑے اور شوز جو ہے وہ ویل ڈریس ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہوں، بلکہ سادہ ہوں لیکن کلین ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کی پرسنل گرومنگ ہے، کیونکہ آپ نے ایک کیریئر میں جانا ہے، آپ نے ایک ہیلدی لائف گزارنی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے فیوچر میں کیا رول پلے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی کی بھی ڈیولپمنٹ ہو. اور بیسیکلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بھی ایک پارٹ ہے ہیلدی لائف سٹائل کا. 5ویں نمبر پہ ہیلتھ ایجوکیشن آتی ہے. ہیلتھ ایجوکیشن میں بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ کو پوری معلومات ہونے چاہیے، خاص طور پہ خوراک ہے، آپ کی ہیلدی ہیبٹس ہیں، پرسنل ہائیجین ہے، سیفٹی رولز ہیں، بیسک نالج آف ڈیزیزز ہے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں، ان کا کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ پرابلمز جو ہے اس پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سیکس ایجوکیشن ایک بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے جو نوجوان نسل کو اس سٹیج پہ چاہیے ہوتا ہے. خاص طور پہ میرج کونسلنگ جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. یہ اب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی یا کالج میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا لائف پارٹنر یا چننا ہوتا ہے یا ان کے پیرنٹس نے ان کے لیے چننا ہوتا ہے. لہٰذا ان کو پری میرٹل کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو اس کی ویلیوز کا، اس کے پرنسپلز کا پتہ ہونا چاہیے. ایموشنل جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی ان کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. اور جو ہیلدی لائف سٹائل کے باقی پرنسپلز ہیں جیسے سلیپ ہے، ایکسرسائز ہے، کون کون سی بہتر ہے چیزیں جو ہیلدی ہیبٹس میں انکلوڈ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا پارٹ ہونا چاہیے. تو اس کے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے نو ایڈکشن. ایڈکشن بیسیکلی یہ ہے کہ صرف سبسٹنس ابیوز نہیں ہے، اس کے علاوہ الکوہل ہے، اسموکنگ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کیمیکلز آ گئے ہیں. خاص طور پہ کینابس جو ہے آج کل اس کا بہت زیادہ چیلنج بنا ہوا ہے گورنمنٹس کے لیے. یہ کیوں ان کا روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو ایڈکشنز ہیں، جو ایڈکٹیو آئٹمس ہیں، یہ آپ کی جسم کے اندر نہ صرف آپ کی جسمانی صحت کو برباد کرتے ہیں بلکہ ذہنی صحت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. آپ کا جسم ان کے لیے عادی ہو جاتا ہے اور ان کے بغیر آپ فنکشن نہیں کر سکتے. اور ایسے ایسا یہ آپ کی جسم کے اعضاء کو نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ WHO کے مطابق ٹبیکو جو ہے وہ تقریباً اپنے جو اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یا حقہ پیتے ہیں، وہ تقریباً 50% جو ہے یوزر جو ہے وہ اس کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں زندگی میں کسی وقت بھی. 8 ملین پیپل ہر سال جو فوت ہوتے ہیں ٹبیکو کی وجہ سے، اسموکنگ کی وجہ سے.
کچھ ان میں سے جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اسموکنگ سے ہوتی ہے اور کچھ انڈائریکٹ یا پیسو اسموکنگ جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ یا ایک بڑا آدمی یا کوئی ایک اسموکنگ کر رہا ہے اور دوسرے لوگ جو کمرے میں بیٹھے ہیں جو اس کے ساتھ کمپنی کر رہے ہیں وہ پیسو اسموکنگ جو ہے ان کو ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو ہے خاص طور پہ ساری دنیا کے 80% لوگ جو ہے اسموکنگ والے وہ پور اور غریب ملکوں میں انڈر ڈیولپ ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو رزلٹ یہ ہے کہ اس کا نہ صرف یہ اسموکنگ کے اخراجات پیرنٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں, ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے علاوہ گورنمنٹ کا جو خرچ ہے اس میں بڑھاتے ہیں. جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے سیف انوائرمنٹ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انوائرمنٹ ہے ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے وہ اگر محفوظ نہیں ہے, صاف ستھرا نہیں ہے تو وہ ہماری نہ صرف سماجی زندگی پہ افیکٹ کرتا ہے بلکہ ہماری صحت جو ہے اس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. تو انریچڈ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ انریچڈ انوائرمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو انوائرمنٹ میں ہماری صحت کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ اس میں سب سے امپارٹنٹ جو ہے ایئر پولوشن ہے. ان ایڈیکویٹ واٹر, سینیٹیشن, پانی اور سینیٹیشن یا صفائی وغیرہ نظام بہتر نہ ہو اور جگہ جگہ گاربیج ہو یا صفائی نہ ہو. کیمیکلز جو ہے ان کا رول ہماری زندگی میں بہت بڑھ گیا ہے اور یہ ہماری صحت پہ افیکٹ کرتے ہیں. ریڈیشن جو ہے وہ نہ صرف کچھ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کے اور بھی سورسز ہوتے ہیں تو ریڈیشن افیکٹ کرتی ہے. کمیونٹی نائس, بہت زیادہ شور جو ہے وہ انسانی صحت پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. آکوپیشنل رسک, جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ جو رسک ہیں, انجری کا رسک ہے, آپ کی سیکورٹی کا رسک ہے, ہراسمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے آکوپیشنل رسک میں آتی ہیں اور یہ کرتی ہیں. اور ایک اور امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ سپرے کیا جاتا ہے اور سم ٹائمز ایسی سبزیاں بھی ہوتی ہیں جو فروٹ ہوتے ہیں جن کو 1 دن یا 2 دن پہلے سپرے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ پوائزنس ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ پوائزن جو ہے ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے ملتی رہتی ہے اور ہماری صحت کا برباد کر دیتی ہے. اور کلائمیٹ چینج جو ہے ایک بہت بڑا ایشو جو ہے آج کل جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے کہ موسم بدل رہے ہیں ساری دنیا میں اور اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کولیکٹیولی اور انڈیویجولی جو ہے ہماری صحت کو افیکٹ کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی کی صحت کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک جو ہے ایکٹیو سوشل لائف, یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس خاص طور پہ یہ ینگسٹرز جو ہے وہ اچھی اچیومنٹس کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سوشل اویئرنیس ہو, ان کو اپنی پوٹینشیل کا پتہ ہو اور وہ رسپانسبل ڈیسیژن میکنگ کر سکے. اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کا یا لوگوں کا جو والنٹیئر کے طور پہ یا بغیر کسی منافع کے سماجی خدمات انجام دینا جو ہے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے اور ویلیوز پہ کس طرح عمل کرنا ہے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے کہ ہیلدی ریلیشنز. زندگی میں آپ کے بہت سارے ریلیشنز ہوں گے, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ کی فیملی ہے اور آپ کا فیوچر کے لیے آپ کا پارٹنر جو ہے اس کا ڈیسیژن ہو رہا ہے. تو ہیلدی ریلیشن, جو صحت مند ریلیشن یا صحت مند تعلقات کو جو قائم کرنا ان کے لیے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ملنا چاہیے, ان کو اپروچیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ دروازے کے اندر بند ہو کے بیٹھ جائیں, آپ دوسروں کے لیے اپروچیبل نہ ہوں. آپ اپنے ریلیشنز کو بڑھائیں نہ کہ ان کو ختم کریں اور نئی چیزیں کریں, نئے لوگوں سے ملیں
اور سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں دوسروں کو ہم جج نہ کریں، ہم ان کو یہ نہ کریں کہ وہ ان کو بغیر ملے بغیر دیکھے یا ایک ہی ملاقات میں جج کر لے. یہ ہمارے ریلیشنز کے لیے انجیریس ہوتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ ہم جو پبلک ریلیشننگ جو ہے اس کے لیے جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ کریں. پازیٹیو تھنکنگ جیسے نام بھی ہے کہ مثبت سوچ بیسیکلی انسان کی جو ہے اس کے تفکرات، اس کی جو ہے نظریات اس پہ افیکٹ کرتی ہے، بلکہ اس کی ذہنی صحت، اس کی نفسیاتی صحت اور اس کی جسمانی صحت پہ بھی ان کا بہت سارا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اپنا سورج اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ اپنی صبح خود بن جائیں. تو یہ اسی وقت ہی بن سکتے ہیں کہ جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی، ہمارے ڈریمز جو ہے وہ پازیٹیو ہوں گے، ہم آپٹیمسٹ ہوں گے، آپٹیمسٹ بھی ان کی مثبت سوچ رکھنے والے ہوں گے، ہمارا جو زندگی میں گولز ہوں گے، ہم زندگی کی فلاسفی کو فالو کریں گے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت سارا لکھا گیا ہے اور یہ بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں مل جاتی ہیں جو پازیٹیو سوچ کو بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں. 11واں ٹاپک جو ہے وہ ہیلدی اسٹڈیز ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو پڑھتے ہیں اور سم ٹائمز پڑھنے کی ایسی عادات ہوتی ہے کہ وہ ان کی صحت پہ افیکٹ کرتی ہے، جیسے لیٹ کے پڑھنا، کم لائٹ میں پڑھنا، موبائل کے اوپر پڑھنا یا ایسے پوسچرز میں پڑھنا، ایسی جگہ پہ پڑھنا جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسٹڈی جو ہے وہ اگر ہیلدی ہے اور آپ کی ہیلدی لائف ہوگی، اگر اسٹڈی ہیلدی نہیں ہے تو آپ کی لائف بھی ہیلدی نہیں ہوگی. تو بہت سارے طریقے ہیں کہ بہت سارے ٹپس ہیں جس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ کون کون سی جو عادات ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے کہ وہ ہیلدی ہوں، ہم ہیلدی اسٹڈی کر سکیں. ان میں یہ ہے کہ آپ اسٹڈی پلان کریں، آپ ریگولر اسٹڈی کریں، کوئی ایسی بکس نہ پڑھیں جو نیگیٹو ہوں، اپنے آپ کو پازیٹیو تک رکھیں. اور جو ہے سلیپ جو ہے نا یہ اگین وہی چیز ہے کہ اگر سونے کے لیے آپ کو ریگولر ٹائم ہے، آپ کا پلان ہے تو آپ کی اسٹڈی بھی بہتر ہوگی. اگر آپ پراپرلی سوتے نہیں ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ سلیپی رہے گا ہر وقت اور آپ اسٹڈی نہیں کر سکیں گے. اور لاسٹ ٹاپک جو ہے ہیلدی ہیبٹس ہے، اور یہ ہماری تھرو لائف جو ہے وہ ہیلدی ہیبٹس جو ہمیں کام کرتی ہیں. اس میں یہ پریزنٹیشن میں ایک فارمولا بھی میں نے دیا ہوا ہے کہ ایک سیشن ڈیلی ہمیں ایکسرسائز کرنا چاہیے. 2 آورس جو ہے وہ نیند سے پہلے ہمیں اپنے موبائل کو بند کرنے چاہیے. دن کے اندر 3 میلز لینے چاہیے. 4 بریکس لینے چاہیے جس میں ہم اسٹریچ کر سکیں، اسٹریچ آؤٹ کر سکیں. 5 سرونگز آف فروٹ اور ویجیٹیبل، یہ 5 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں دن میں لینا چاہیے جو کھانے کے ساتھ ہو. 6 منٹ کی میڈیٹیشن کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ ہماری کیا ہے. 7 گلاس پانی ڈیلی پینا چاہیے. 8 آورس کی سلیپ سونا چاہیے ڈیلی. اور لاسٹ جو ہے اس میں کہ 9000 سٹیپس ڈیلی لینے چاہیے. یہ چند ایک چیزیں ہیں، یہ ایک کیلکولیٹر کی طرح ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1 کیا کرنا ہے، 2 کیا کرنا ہے، 3 کیا کرنا ہے، تو ہم آسانی سے یہ ہیلدی ہیبٹس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور ہیلدی ہیبٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ہماری ہیبٹس کو بہت زیادہ چینج کر دیا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں بیک ایک ہے، نیک سٹین ہو رہا ہے، آئیز پہ سٹین ہو رہا ہے، سوشلائزیشن ہماری کم ہو گئی ہے. ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ آئسولیشن میں رہتے ہیں، وہ سوسائٹی میں گلتے ملتے نہیں ہیں بلکہ اکیلے موبائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ موبائل اور ان چیزوں میں جو ہے انگیج رہتا ہے، اور وہ اسٹڈی کے لیے کم ٹائم نکال سکتے ہیں، اور جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کے ایگزامینیشنز پہ افیکٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا سٹریس جو ہے اس کو مزید ان کی صحت کو خراب کرتا ہے. اور
جو سب سے امپارٹنٹ جو ہے جب ہم کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ موسٹلی اب کو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہاں پہ میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، اور دونوں کے لیے سیکسول ہراسمنٹ اور بلینگ یہ دو ایسے ایشوز ہیں جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بڑے عام ہوتے ہیں سم ٹائمز. تو آپ کو جو ہے یہ ایک تو لرن کرنا چاہیے کہ اپنے اپوزٹ جو جنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ کرائم ہے بیسیکلی، اور اس کے لیے گورنمنٹ کے لاز بھی ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا پلان ہے بیسیکلی. اس میں دو رول ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول کا رول ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ کا یا سوسائٹی کا رول ہوتا ہے. آپ ایز اے انڈیویجول ساری پریکٹسز کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک پراپر ماحول کریٹ کرنا، پیدا کرنا، جیسے سپورٹس کے لیے کوئی جگہ دینا، واک کے لیے کوئی جگہ دینا، یا کوئی ایسے انتظامات کرنا جس سے نوجوان ہیلدی ایکٹیویٹیز کر سکے، تو وہ ایک گورنمنٹ کا کام ہے. اور اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ یوتھ ہیلتھ جو ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے. نٹ شیل یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے لیے خود ذمہ داری لینی چاہیے. گورنمنٹ ہماری صحت کے لیے ذمہ دار ہے، وہ ہمیں وسائل پیدا کرتی ہے، ہاسپٹل بناتی ہے، ڈیزیز پریونشن پروگرامز ہے، انفارمیشن وغیرہ دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے ایکسرسائز نہیں کر سکتی، ہمارے لیے خوراک کو بیلنس نہیں کر سکتی، ہمارے لیے گورنمنٹ سو نہیں سکتی. یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے ساری. لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے، اور آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.